کس قسم کی شاعری کرتے ہیں آپ؟ جی کس قسم کی شاعری کرتے ہیں؟ شاعری جو ہے شاعری ہوتی ہے، قسم اسم کا کوئی تعلق نہیں. انگلش میں کہتے ہیں پوئٹری از پوئٹری، شاعری شاعری ہوتی ہے. غزل وغیرہ کہتے ہیں؟ جی غزل؟ غزل؟ جی غزل وغیرہ کہتے ہیں آپ؟ غزل؟ ہاں غزل. غزل تو میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا غزل. جی غزل وغیرہ. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا غزل میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. جو غزل آپ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ جب میزبان کی اردو ناقص و کمزور ہو تو اس کو کسی شاعر کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے، پہلا اصول. محترم، بری غزل لکھنا باقی الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، اچھی غزل لکھنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو تم ایسے بکواس کر رہے ہو جیسے کہ تم خود شاعر ہو. ولید اختری سے لے کے مجروح سلطان پوری تک بھارت کے میں نے تمام شاعروں کو پڑھا ہے. تو ہمارا نام اس میں کس نمبر پر آتا ہے؟ آپ کا تو میں نے نام ہی نہیں سنا محترم. آپ نے میرا نام نہیں سنا؟ آپ ایک کام کیجئے، ہندوستان کے 10 بڑے شاعروں کی ایک فہرست مرتب کیجئے، میرا نام آٹومیٹک آ جائے گا اس میں. مرے ہوئے شاعروں کی؟ نہیں، زندہ. اب دیکھیے، جو زندہ شاعر جو نئے زمانے کے جی شاعر ہیں، جی جی اگر ہم نئے زمانے پہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں غزل میں فراق گورکھپوری کا نام سب سے سر فہرست آتا ہے. ان کا نام، فراق گورکھپوری کا نام میرے سامنے مت دو. کیوں؟ مت لو، ان کا نام میرے سامنے مت لو. وہ اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں. ابے ہوں گے، سنو، تمیز. میرا مطلب ہے جناب ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جب شاعری شروع کی تو میں اپنی غزل چیک کرانے ان کے پاس لے گیا، فراق کے پاس. انہوں نے اللہ معاف کرے میری غزل کے اور میرے چتھڑ اڑا دیے، چتھڑ اڑا دیے. تو آپ فراق صاحب کے گھر کیوں گئے؟ موت کا ایک دن معین ہے، بس وہی دن تھا ہمارا معین، ہم وہاں پہنچ گئے. ایک زمانے میں ایک اسکول تھا جو شاعری کرتے تھے ہندوستان میں. کس اسکول کی بات کر رہے ہو؟ جس میں مجاز، جذبی، ساحر، مجروح، کیفی، علی سردار، مخدوم، جانثار، یہ سب آتے تھے. وہ یہ سارے جو شاعر ہیں یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعر نہیں. ان کو آپ شاعر نہیں کہہ سکتے، یہ فلمی شاعر ہیں. اور فلمی شاعری میرے نزدیک کوئی شاعری نہیں ہوتی. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان کی شاعری، آپ کتابیں پڑھیں. نہیں، دیکھیے اس معاملے میں بات بہت طویل ہو جائے گی. کیا اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ انور مقصود. انور مقصود صاحب بہت، ابھی آپ نے جن لوگوں کے اسمائے گرامی فرمایا آپ نے، یہ ساحر، جانثار، سب جذبی، مجروح، علی سردار، کیفی، سب یہ سب جو ہیں فلمی شاعر تھے. اب آپ دیکھیے ان کی شاعری ذرا دیکھیے. اب یہ بتائیے ول کیا ہوتا ہے؟ دل تو ٹھیک ہے، یہ ول کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، چپ کی کیوں لگ گئی آپ کو؟ دل، ول، پیار. اگر آپ پاکستان میں دوسرا رہتے تو ول بھی سمجھ جاتے کیا ہوتی ہے. نہیں، دیکھیے اس طرح کی باتیں مت کیجئے. میں ایک شاعر آدمی ہوں، اس کا مطلب بتائیے. آپ اپنے آپ کو بہت جید عالم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ شاعری پہ بھی کافی شاعروں کا نام دیے. یہ بتائیے کہ دل، ول، دل تک تو ٹھیک ہے، دل، ول، پیار، ویار، یہ ول کیا ہے اور ویار کیا ہے؟ پیار، وار، پیار، ویار، ویار کیا چیز ہے اور ول کیا؟ اور آگے ایک گانا ہے، میں جائیں. ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ جائیں تو جائیں کہاں؟ تو جو نام میں نے لیے ہیں شاعروں کے، آپ ان کو شاعر نہیں نو بولتے. جی نہیں، یہ فلمی شاعر ہے. فلمی شاعری میرے نزدیک کوئی شاعری نہیں ہوتی. دل، ول، پیار، ویار. دل، ول، پیار، ویار، میں کیا جانوں رے. جانوں تو جانوں بس اتنا کہ میں تجھے اپنا جانوں رے. مجروح صاحب کا گیت ہے، اور مجروح صاحب نے بہت اچھے گیت لکھے ہیں. شاعر بھی بہت بڑے. جائیں تو جائیں کہاں، ساحر کا گیت ہے. فلمی شاعر بہت بڑے کہیے، فلمی شاعر بہت بڑے. فلموں میں یہ بعد میں آئے، یہ سب ترقی پسند تھے. ٹھیک، تو جب ہوں گے، یہ طویل بحث ہے. آپ اشتہار دیکھیں جی.
چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ہندوستان کے شاعروں پر. آج میرے مہمان جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں ہندوستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر ہیں، مگر آپ جانثار، مجاز، جذبی، ساحر، کیفی، مجروح، مغدوم کو شاعر. میں تو کہہ رہا ہوں کسی بڑے شاعر کا نام لو، کسی شاعر کا نام لو. اچھا آپ اپنی بات کریں. آپ پاکستان کیوں آئے؟ میں پاکستان کیوں آیا؟ میں پاکستان اس لیے آیا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اچھی شاعری سن سکیں. تو آپ خود کو اچھا شاعر مانتے ہیں؟ بالکل. پھر میں نے آپ کا نام کیوں نہیں سنا؟ ہیں؟ اب جو میں الفاظ استعمال کروں گا نا اس کا میری شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابے تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ میں اس پروگرام کا میزبان. میں اس پروگرام پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ کھلی اجازت ہے آپ کو، آپ لعنت بھیجیں. اچھا. مگر اتنا بتا دیں کہ آپ پاکستان کیوں آئے؟ ابے جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے یہ منحوس سوال تو ان سے کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں شاعر کو سچا ہونا چاہیے. میں سچا ہوں. پھر بتاتے کیوں نہیں کہ پاکستان کیوں آئے ہیں؟ ابے میری مرضی، میں پاکستان 3000 دفعہ ہوں. آپ 10,000 مرتبہ آئے، مگر محترم اس دفعہ کیوں آئے؟ ابے تجھے کس زبان میں سمجھاؤں کہ میں مشاعرے پڑھنے کے لیے آیا ہوں؟ تو منع کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ بھارت میں تو آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. ابے تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے بھارت میں تمام شاعروں کو جانتا ہے تو. نہیں، میں تمام شاعروں کو جاننا بھی نہیں چاہتا. تو پھر یہ نہ میں جانتا ہوں بکواس، تو بھارت پھر کی یہ شاعری. بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ابھی تک میں آپ سے بڑی تمیز سے پیش آ رہا ہوں. او ہو. اگر تمیز اس کو کہتے ہیں تو بدتہذیبی تو کیا کرتا ہوگا؟ محترم مہمان عزیز، میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کیوں آئے؟ پوچھے جا، تو پوچھے جا. میں جواب نہیں دوں گا، تو پوچھے جا. میں جب تجھ جیسے کہ منہ لگنا ہی نہیں چاہتا. جب فراق صاحب نے آپ کی غزل پھاڑ فراق کا نام میرے سامنے مت لینا. فراق کا نام مت لینا میرے سامنے. تو پھر یوں کیجئے، شاعری کو چھوڑے، کچھ اور باتیں کرتے. دیکھو کیا ہائے پڑ رہی ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک شاعر سے کہہ رہے ہو کہ شاعری کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں. کوئی ہندوستانی نئی فلم دیکھی؟ میں فلمیں میں نہیں دیکھتا. کوئی ہندوستان کی جو اداکارائیں ہیں آج کل آئی ہیں نئی، ان میں سے کوئی پسند ہے؟ اگر فرض کر لو کہ مجھے کوئی پسند بھی ہے تو میں کیا بگاڑ لوں گا؟ تم سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ ادبی سوال میں آپ سے کرنے نہیں چاہتا. ابے میں کہتا ہوں کہ تجھے کرنا پڑے گا ادبی سوال. اچھا میں پہلے وقفے لے لوں، اس کے بعد بات کرتا ہوں. کیوں وقفہ کیوں دے رہے ہو؟ جب بات چیت ایسی چل رہی ہے بات کرو نا. اب ادب پہ بات کرو. تو میں ہے ہی نہیں تو پر. بتاؤ ایک شاعر سے، ہندوستان سے آئے ہوئے شاعر کو پوچھے کہ تو پاکستان کیوں آیا ہے؟ بھائی مشاعرہ پڑھنا ہے. گفتگو جاری ہے جی. آپ وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت سے آئے ہوئے مہمان شاعر سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تم نے ابھی کیا کہا؟ وقفہ ختم ہو چکا ہے. جی. میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا پروگرام کو شروع ہوئے ہوئے. تم نے ابھی تک مجھ سے کوئی سننے کی فرمائش نہیں کی. محترم جب تک میں زندہ ہوں اس فرمائش کا آپ کو انتظار رہے گا. کیوں؟ کیا تم مجھ سے کچھ سنے گا؟ نہیں سنوں گا. اچھا یہ بتائیں بھارت کے حالات کیسے ہیں؟ حالات بعد میں، پہلے میں غزل سناؤں گا. پہلے بھارت کے حالات ہو جائیں. پہلے غزل. نہیں میرے خیال میں بھارت کے حالات نہیں، میرا خیال ہے پہلے غزل. مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کے حالات آپ زیادہ اچھے سنائیں گے. بھائی دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں غزل. جلدی کیا ہے آپ کو؟ بھائی غزل نکلنے والی ہے، حالات پھنسے ہوئے ہیں. عرض کروں؟ سنائیے. عرض کرتا ہوں. دروازہ بھی ٹوٹ گیا. کیا؟ دروازہ بھی ٹوٹ گیا. کیا؟ دروازہ بھی ٹوٹ گیا. دروازہ بھی ٹوٹ گیا. آنے والا لوٹ گیا. ہاں دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. یہ خبر ہے کوئی یا کوئی شعر سنا ہے؟ یہ غزل کا شعر ہے. پچھلے مشاعرے میں یہ مطلع لوگوں نے 8 دفعہ سنا. میں 10 مرتبہ سنا. کیوں؟ دوسرا شعر سننے کی ہمت نہیں ہے. بکواس بند کرو اور سنو.
दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। दरवाज़ा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। भारत के हालात सुनाए। दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। मुकर्रर दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। मुकर्रर दरवाजा भी टूट गया, आने मुकर्रर दरवाजा भी टूट गया, आने वाला मुकर्रर दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। दरवाजा भी टूट अब गया, भारत आने के वाला हालात सुनाए। हैं? अब भारत के हालात सुनाए। भारत के हालात नहीं, दूसरा शेर सुनो। भारत के हालात सुनाए। नहीं पहले भारत। तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है, सुनो, तुम्हें कसम है। दूसरा शेर सुनो। दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। दूसरा शेर सुनना, तुम्हारी जबान निकल पड़ेगी। दूसरा शेर सुनना। हो। दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। बच्चा खेलने पाया नहीं, गुब्बारा भी फूट गया। निकल आई ना जबान, जबान निकल आई नहीं, आई ना निकल। फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से जबान निकालना, फिर से जबान निकालना, ठीक है। दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। बच्चा खेलने पाया नहीं, गुब्बारा भी फूट गया। देखो, बच्चा खेलने पाया नहीं, गुब्बारा भी फूट गया। भारत के हालात कैसे हैं? भारत के हालात को छोड़ो, तीसरा शेर सुनो। नहीं, पहले भारत के हालात। नहीं, पहले तीसरा। नहीं, पहले भारत के नहीं, हालात। नहीं करो, नहीं। अच्छा सुनाई तीसरा देखो, शेर। पहला शेर क्या है? दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। अब तसलसल से सुनना। हाँ, दरवाजा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। बच्चा खेलने पाया नहीं, बच्चा खेलने पाया नहीं, गुब्बारा भी फूट गया। उनका दामन था चिकना, उनका दामन था चिकना, हाथ में आके छूट गया, गुब्बारा भी टूट गया। मेरे प्रोग्राम का जी वक्त अब ख़त्म हो गया। दरवाजा भी टूट गया, मेरे प्रोग्राम बच्चा का खेलने पाया मेरा नहीं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। गुब्बारा भी फूट गया। मेरा प्रोग्राम उनका दामन था चिकना, मेरे हाथ में आके छूट गया। बात सुनो, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ये बताओ कि अब बता दो कि पाकिस्तान क्यों आए थे? कौन? मैं पाकिस्तान क्यों आया था? तू एक काम कर, तुझे वीज़ा मैं लगवा के देता हूँ, पैर पड़ जाऊंगा मैं, तुझे वीज़ा मैं लगवा के, एक दफ़ा तू बरेली आ, मैं तुझे बीच चौक में बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान क्यों आया था। दरवाज़ा भी टूट गया। बड़ी हिम्मत है आप लोगों की। दरवाज़ा भी बड़ी हिम्मत है। दरवाज़ा भी टूट गया, बहुत हिम्मत है। आने वाला लूट गया। 10-10 हज़ार आदमियों के सामने अपनी शायरी सुना। बिल्कुल। दरवाज़ा भी टूट गया, आने वाला लूट गया। बच्चा खेलने पाया नहीं, गुब्बारा भी फूट गया। उनका दामन था चिकना, हाथ में आगे छूट गया।